حکومت کی عمران خان کو عام انتخابات کی بجائے انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی پیشکش۔ احسن اقبال نے قومی اسمبلی میں واپس آنے کی دعوت بھی دے دی۔ طاقت کے مراکز سے پی ٹی آئی چیئرمین کو جیسی چھوٹ ملی کسی اور کو نہیں ملی، وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا موقف۔ پی ڈی ایم نے عمران خان سے مذاکرات پر کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ شاہد خاقان عباسی نے مشروط مذاکرات کے بجائے بات چیت ضروری قرار دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق عمران خان کے بیان پر مشاورت۔ عمران خان کا اسمبلیوں کی مجوزہ تحلیل سے متعلق بعض پی ٹی آئی رہنماؤں کی گھبراہٹ کا اعتراف۔ اسمبلیاں ٹوٹنے سے پارٹی کی مقبولیت کم نہیں ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی کرنٹ افیئرز ویلاگرز سے بات چیت۔ اتحادیوں کی ہر بات تحریک انصاف کی لائن اور لینتھ پر نہیں ہو سکتی۔ کھلاڑیوں کو کسی بھی اتحادی کی بات اچھی نہ لگنے پر نظر انداز کرنے کی تلقین۔ عمران خان سے قصور، ننکانہ اور شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق چیئرمین کے موقف کی تائید۔ عام انتخابات کی تیاریوں اور سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ ملکی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ارشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر تھانہ رمنہ میں درج۔ پولیس مدیت میں درج مقدمے میں وقار احمد، خرم احمد اور طارق احمد وسیع نامزد۔ چیف جسٹس کی از خود نوٹس کیس میں تحقیقاتی رپورٹ کل تک جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے صحافیوں سے بدسلوکی کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ Arshad Sharif is obviously a very sad incident, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf. وزیر اعظم نے صحافی ارشد شریف کا قتل انتہائی افسوسناک واقعہ قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا خیر مقدم۔ تحقیقات کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ آزادی اظہار رائے کسی بھی معاشرے کے لیے ضروری عنصر ہے۔ شہباز شریف کا اسلام آباد میں جرنلسٹ سیفٹی فورم سے خطاب۔ بیٹھ جائے ذرا آپ، نہیں بات بیٹھیں گا پلیز، میں آپ سے بات کریں گے نا جی، میں بات کریں گے آپ سے، سو پلیز میری بات سنیں ذرا۔ آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے، پریزیڈنٹ صاحب، پرائم صاحب بیٹھیں گے، آپ بات کریں گے۔ تنویر الیاس کی وزیر اعظم پاکستان کا خطاب روکنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ عطا تارڑ برہم۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر پر رشوت دے کر وزیر اعظم بننے کا الزام۔ شکست کی خفت چھپانے کے لیے بدتمیزی کا ڈرامہ رچانے کا دعویٰ۔ سپریم کورٹ میں عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت۔ عدالت نے کمیشن کو کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ الیکشن کمیشن شو کاز نوٹسز پر اعتراضات کا بھی جائزہ لے، عدالت عظمیٰ کی ہدایت۔ سائفر آڈیو لیک اسکینڈل میں عمران خان کی ایف آئی اے میں طلبی کا نوٹس معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سمیت تمام فریقین کو 19 دسمبر کو طلب کر لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے طلبی کا نوٹس عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اسحاق ڈار کے اثاثہ جات کی بحالی کے لیے نیب کی کارروائی کا آغاز۔ عدالتی حکم پر پنجاب کے مختلف اداروں کو مراسلات جاری کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ کی گلبرگ لاہور میں رہائش گاہ بھی منجمد کر لی گئی تھی۔ موٹر وے میگا کرپشن کیس میں گرفتار 7 ملزمان کی سکھر کی عدالت میں پیشی۔ 4 روزہ ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اسپیشل جج کا ملزمان کو 10 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ ٹھیکیدار سمیت 6 مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے مختلف مقامات پر چھاپے۔ یوم مغل کوٹ موٹر وے منصوبے میں ٹھیکیدار کو 7 ارب روپے کی اضافی ادائیگی کا انکشاف۔ پبلک اکاؤنٹس کی ذیلی کمیٹی نے معاملہ نیب کو بھجوا دیا۔ منصوبے کا ڈیزائن خلاف ضابطہ قرار۔ کراچی میں آن لائن بچت کمیٹی کے نام پر بڑا فراڈ۔ شہریوں کے ساتھ 24 کروڑ روپے کا ہاتھ ہو گیا۔ متاثرین نے تحقیقاتی اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ دھمکیاں ملنے پر ذمہ دار خاتون سدرا خلیل نے بھی عدالت میں تحفظ کی درخواست دائر کر دی۔ آرمی چیف کا وادی تیرہ کا دورہ۔ پاک افغان سرحد پر تعینات جوانوں سے ملاقات۔ سپہ سالار کا قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی۔ مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا، جنرل عاصم منیر کا عزم۔ فاتح سبونہ اور نشان حیدر پانے والے میجر شبیر شریف کا 51واں یوم شہادت۔ میجر جنرل ملک امیر محمد نے قبر پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی بھی کی، چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔
کا ہم دونوں آ رہے تھے، واک کر رہے تھے تو کسی نے فائر کر دیے. سفیر صاحب سے میں تقریباً 5 میٹر پیچھے تھا. میں نے سفیر کے اوپر جپی لگایا، اس کو نیچے گرایا. کابل میں گولیاں کھا کر پاکستانی ناظم الامور کی جان بچانے والے کمانڈو کے حوصلے بلند. سفیر سے پیچھے تھا، فائرنگ ہوئی تو چھلانگ لگا کر انہیں نیچے گرا دیا. دوران علاج اسرار کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا. گجرانوالہ میں افسوسناک سانحہ، 3 سالہ بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا گیا. ماموزاد بھائی گرفتار. فیصل آباد میں کمسن گھریلو ملازمہ کا بھی مبینہ قتل. پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا. ٹنڈوالا ہیار میں سڑک کے کنارے خیموں میں مقیم سیلاب متاثرین پر تیز رفتار ٹرک الٹ گیا. نیچے آ کر ماں اور 2 بیٹیاں جاں بحق، بچی زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. کرک میں باراتیوں کی گاڑی کو حادثہ، بچی سمیت 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے. پنجاب میں اسموگ آفت قرار. وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے لاہور سمیت کئی شہروں میں ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی. فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ کے باعث اسکولوں میں ہفتہ وار 3 روز کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن پیش کرنے کا حکم. ڈی سی لاہور بھی کل عدالت طلب. پاکستان کو ترسیلات زر میں 7.3% تک کمی ہو سکتی ہے. ورلڈ بینک نے خدشے کا اظہار کر دیا. گزشتہ سال کے 31 ارب ڈالر کے مقابلے رواں سال 29 ارب ڈالر ترسیلات کا امکان. عالمی بینک کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 36% کمی واقع ہوئی. سیلاب سے معیشت کو دھچکا لگا، 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے. سندھ حکومت کا مجموعی قرضہ 576 ارب روپے سے تجاوز کر گیا. رواں مالی سال بھی سندھ حکومت 150 ارب روپے سے زائد قرضے لے گی. کراچی، حیدرآباد اور لاڑکانہ کے بعد سکھر میں پیپلز بس سروس کا آغاز. تجرباتی بنیاد پر ابتدا میں صرف 1 بس چلائی گئی. جلد ہی مختلف روٹس پر 11 بسیں چلائی جائیں گی. سندھ سرکار کی یقین دہانی. سعودی عرب کا پاکستان کے لیے جلد مزید معاشی تعاون کا اعلان. سعودی سفیر کی میڈیا سے گفتگو میں پاکستان میں استحکام کے لیے ہر ممکن مدد کا عزم. سعودی ولی عہد کا دورہ ری شیڈیول کیے جانے کی خبر بھی دے دی. پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمز دوسرے ٹیسٹ کے لیے ملتان پہنچ گئیں. ملتان اسٹیڈیم میں میچ کے لیے تیاریاں جاری. محمد یوسف اور ندیم خان کا پچ کی تیاری کا معائنہ. کیوریٹرز کو خصوصی ہدایات دیں. ملتان ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم میں ابرار احمد، نعمان علی کی شمولیت متوقع. میچ 9 دسمبر سے کھیلا جائے گا. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات. ملتان ٹیسٹ میں سب پلیئرز جان ماریں. انگلینڈ سے جیتنے کے لیے ان سے 1 ہاتھ آگے ہو کر کھیلنا ہوگا. چیئرمین پی سی بی کی کھلاڑیوں کو جارحانہ کرکٹ کھیلنے کی ہدایت. بھارت کی ہٹ دھرمی کے باعث پاکستان بلائنڈ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے محروم. انتہا پسند مودی سرکار نے بینائی سے محروم کھلاڑیوں کو ویزے دینے سے انکار کر دیا. پاکستان بلائنڈ کونسل کا معاملہ عالمی باڈی کے سامنے اٹھانے کا اعلان. کوشش کریں گے کہ بھارت کو مستقبل میں ایونٹ کی میزبانی نہ ملے. سلطان شاہ کی ڈی پلے پروگرام میں بات چیت. جو ملک ویزا نہیں دینا چاہتے پولیٹیکل بیسس کے اوپر، وہاں پر یہ ایونٹ ہونے ہی نہیں چاہیے. اور آئندہ کے لیے ہم پھر بھارت کے اوپر یہ پابندی لگوائیں گے کہ صاحب آپ اپنے یہاں اس قسم کا کوئی ایونٹ نہ کریں کیونکہ آپ کے لوگ ویزا نہیں دیتے. تو نیوٹرل وینیو کے اوپر کیا جائے یا دوسرے ملک کرائیں. فٹ بال ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں رسائی کی جنگ. دوحہ میں سابق عالمی چیمپئن اسپین اور مراکش کی ٹیمیں مد مقابل. رونالڈو کی ٹیم پرتگال رات 12 بجے سوئٹزرلینڈ کے خلاف ان ایکشن ہوگی. جاپان اور برازیل کی ٹیموں نے آخری 8 ٹیموں میں جگہ بنا لی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لیاری کے عوام کے ساتھ برازیل کا میچ دیکھا. جیت پر لیاری میں فٹ بال کے دیوانوں کا بھرپور جشن. بلاول بھٹو کی قطر میں فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم آمد. تصویر سوشل میڈیا پر وائرل. امیر قطر نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت دی تھی.